ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی، اس کا پہلا قطعہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے 10 وصیتیں جو ہے نا وہ کی تھی، اور ایک ہی دفعہ یہ 10 باتیں ارشاد فرمائی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی بعشر کلمات، 10 چیزوں کے بارے میں۔ تو ان میں سے 2 چیزیں ہم نے بیان کی۔ پہلے نمبر پر لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چہ جائے کہ اے معاذ تجھ کو قتل کر کے جلا دیا جائے۔ اور وَلَا يَؤُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَؤُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرنی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تیرے والدین جو ہیں وہ تجھ کو حکم دیں کہ جو مال تو نے کما کر حاصل کیا ہے اس کو چھوڑنے کا اور اہل و عیال کو چھوڑنے کا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اور اگر وہ دونوں حکم دیں تجھے أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تو نکل جائے اپنے اہل سے اور مال سے، تو پھر بھی ان کی تو نے نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا سگا نہیں ہے، اپنے والدین کا فرما بردار اور تابع دار نہیں ہے، معاشرے کے اندر ایسے انسان سے وفاداری کی امید رکھنا یہ فضول ہے، عبث ہے، یہ بالکل بیکار ہے۔ جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی خدمت گزاری نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، ان کا کہنا نہیں مانتا، معاشرے کے اندر ایسے شخص سے وفاداری کی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ یہ تو اسلام کا اصول ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسان کے لائق کون ہے میرے لیے؟ فرمایا امک کا، تمہاری والدہ ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا، صحابی پھر کہتے ہیں کہ میری والدہ کے بعد دنیا کے اندر کون سب سے زیادہ احسان کے لائق ہے؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ تیسرے نمبر پر پھر سوال کیا کہ پھر کون احسان کے زیادہ مستحق ہے؟ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا امک کا، تمہاری والدہ ہے۔ تو جو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا صحابی نے، فرمایا اس کے بعد اب تمہارا باپ ہے۔ اور یہی والدہ تھی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی وہ خدمت کرے اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو مرضی اس کے لیے کرتا رہے، مگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ باپ کا حق صرف ایک صورت کے اندر ادا کر سکے گا، الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ اس کو وہ کسی کی غلامی میں پائے، اس کو خریدے، اس کو آزاد کرے، باپ کا حق تب جا کر ادا ہو جائے گا، والدہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کی روح سے سب سے زیادہ احسان کے لائق جو ہے، وہ مستحق جو ہے، وہ انسان کے والدین ہے۔ جو ان سے وفاداری نہیں کرتا، جو ان کا خیال نہیں کرتا، دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر وہ کسی کا خیال نہیں رکھ سکے گا، کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکے گا، کسی کے حقیقی معنوں میں کام کیسے آ سکے گا کہ جو اس کے مستحق ہے وہ ان کے ساتھ احسان کر ہی نہیں پا رہا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نبی علیہ السلام نے دوسری وصیت ان کو یہ کی تھی
پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی۔ آج کل کے نوجوان اس نصیحت سے بہت ہی دور چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک وصیت سے نوجوان بہت دور نکل گئے ہیں۔ فرمایا اے معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اپنی زندگی کے اندر کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جس بندے نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا، اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا، وہ حقیقت کے اندر لاوارث ہو جائے گا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، نماز کا تو خیال ہی نہیں ہے، نماز کا سرے سے خیال نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، ان کو کیا کیا نہیں انسان لا کر دیتا، کون کون سے ان کے نخرے نہیں اٹھاتا، کہاں کہاں پر ان کو لے کر نہیں جاتا، مگر افسوس ہے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے، نماز کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں نہیں لا سکتے، اتنا ایمان کمزور ہے، اتنی طاقت نہیں ہے انسان کے اندر۔ میری اولاد میرے گھر کے اندر میرے سامنے غلط کرے میں روک سکتا ہوں، مگر مسجد کے اندر نہیں لا سکتا۔ ایمان اتنا گر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جو ہے وہ تحفے میں دے دیا ہے، شاید کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ صحابی آ کر کیا کہتے ہیں؟ آ کر پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت کے اندر، یہ تھوڑی سی آواز کم کر دیں، کہتے ہیں میں نے دور جاہلیت کے اندر جتنی نیکیاں کی تھی، یا رسول اللہ کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ کیا اللہ ان کا صلہ مجھے دے گا جو میں نے نیکیاں کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا نیکی کی تھی۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ صحابی کہنے لگے اسلام قبول کر لیا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ جو ہیں وہ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا، میں اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر پرانی آبادی تھی، وہاں پر میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ میرے اونٹوں کو چرا رہے، میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ تو میرے اونٹ ہیں، تو بوڑھے نے کہا یہ تو چرتے چراتے یہاں پر آ گئے، اگر آپ کے ہیں تو آپ لے جائیں۔ کہتے ہیں اتنے میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے پانی منگوایا اور کھجوریں منگوائیں، میں وہ کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھے نے آواز دی، کہتے ہیں کیا ہوا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، حیرت ہوئی مجھے، میں نے پوچھا کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا ہوگا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے بوڑھا کہنے لگا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو یہیں پر میں زندہ دفن کر دوں گا، اگر بیٹا ہوا تو وہ میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو کل کو میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا۔ تو صحابی کہتے ہیں اتنے میں میرا دل نرم ہو گیا، میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ تم جاؤ پتہ تو کرو۔ تو وہ بوڑھا اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے، کہتا ہے بیٹی ہوئی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کیا واقعی تم بیٹی کو جو ہے نا وہ زندہ دفن کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ابھی کر دو، آپ کے سامنے کرتا ہوں، ابھی کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے پھر آپ ایسے کرو کہ اس بچی کو دفن نہ کرو، یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ مجھ سے لے لو اور یہ جو بچی ہے یہ مجھے دے دو۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ نہیں ایسے نہیں، اب جو تیسرا اونٹ جس پر تو سوار ہو کر آیا ہے یہ بھی مجھے دے گا تب یہ بچی میں تجھے دوں گا۔ صحابی نے کہا کہ پھر ایسے کرو کہ ایک شخص میرے ساتھ بھیجو جو مجھے میرے گھر میں چھوڑے، یہ تینوں اونٹ تم رکھ لو اور یہ بچی جو ہے یہ مجھے دے دو۔ اس بوڑھے نے ایسے کر لیا۔ یہ صعصع بن ناجیہ جو ہے یہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں نے اس بچی کی پرورش کی ہے، اب وہ بچی جو ہے وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے، میں اس سے شفقت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ کیا یہ جو میری اس طرح کی نیکیاں ہیں دور جاہلیت کے اندر جو تھی، کیا اللہ تعالیٰ ان کا مجھے صلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ جو تو نے اسلام قبول کیا یہ اللہ نے اسی کا صلہ دیا ہے تجھے، یہ جو تو نے اسلام قبول کیا ہے یہ اللہ نے اسی کا تجھے صلہ دیا اور آخرت کے اندر اس سے بڑھ کر ملے گا۔ ہمیں تو اسلام جو ہے دیکھیں لوگوں نے کون کون سی پہلے دور جاہلیت کے اندر قربانیاں دی ہوئی ہیں، کون کون سے نیک کام کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانیاں دی، صحتیں دی، سارا کچھ دیا۔ کتنا نوجوان طبقہ ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں،
فیصلہ تو تب ہوگا نا جب انسان اپنی قبر میں جائے گا. جب دنیا میں آنکھیں بند کرے گا، قبر میں جا کر آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے وہاں پر عصر کی نماز کا وقت دکھایا جائے گا. عصر کی نماز کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے کو ہے. تو پھر وہی نوجوان، وہی شخص بولے گا جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے وہ فرشتوں کو کہے گا کہ مجھ سے سوال جو ہے وہ بعد میں کرنا، پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو. تو وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ کے بندے، وہ جو دارالعمل، جو دنیا دارالعمل تھی نا وہ گزر گئی ہے، اب بدلے کا وقت ہے، اب جزا کا وقت ہے، اب اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، اب برکتیں ہی برکتیں، اب بدلہ ہی بدلہ ہے. تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے آواز کیا لگے گی؟ ان صدق عبدی افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. یہ سچا بندہ آیا ہے، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے اوپر بھی جنت کا بستر دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کی طرف اس کی ایک کھڑکی بھی کھول دو. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے آیا ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً. نبی علیہ السلام نے نوجوان صحابی کو وصیت کی تھی کہ زندگی کے اندر کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ. جس نے اس فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا. اور افسوس کے ساتھ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں اور کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جن سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے، جو فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کون سی ترقی کی راہوں کے اوپر چلے ہوئے، ہمیں خبر تک نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جائے، اور جو ہے نا ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے، اتنی ایمانی غیرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری وصیت فرمائی کہ اے معاذ، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا. چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی شراب کو مت پینا. اپنی زندگی کے اندر وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، کبھی بھی نہ شراب کو پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ یہ ہر برائی کی بنیاد ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی ماں ہے. یہ آج کل یہ ساری نصیحتیں تو اس نوجوان صحابی کو کی تھی. آج کل کتنے نوجوان ایسے جو نشے کے اندر جو ہے نا وہ لگے ہوئے، اور طرح طرح کا نشہ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. فخر سمجھا جاتا ہے، نشہ کرنا فخر سمجھا جاتا ہے. اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہمارے معاشرے کا فخر بن چکا ہے. کیسے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، کیسے جو ہے وہ انسان کامیاب ہوگا، کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا جب اللہ کی نافرمانی کو انسان جو ہے وہ فخر سمجھے. نشہ تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی نشے کی حالت میں چلا جائے تو وہ اللہ کے گھر کے قریب نہ آئے، وہ مسجد کے اندر نہ آئے. جس نے نشہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم نے نشہ کیا ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کر سکو. یہ تو دور کی بات ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 855، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من اکل سوما او بصلا فلیعتزل او لیعتزل مسجدنا او لیقعد فی بیتہ حتی وفی روایت حتی یذهب ریحہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہے وہ ہمارے قریب نہ آئے. اور ایک روایت میں آتا ہے فلیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مساجد کے اندر بھی داخل نہ ہو، وہ مساجد کے اندر داخل نہ ہو. جس نے، حالانکہ یہ حلال چیزیں مگر منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے. یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نشہ ہے، عمومی طور پر اگر سب سے چھوٹی چیز کو لیا جائے تو کیا ہے؟ سگریٹ ہے. نوجوان فخر سے پیتے، منہ سے سمیل نہیں آتی. نشہ کرنے والا جو ہے، سگریٹ پینے والا، اس کی تو پسینے سے بھی سگریٹ کی سمیل آتی ہے. یہ انسان مر بھی جائے، مرے ہوئے کو کبھی اگر اتفاق ہو کسی کو غسل دینے کا، ایسا بندہ جو نشہ کرتا تھا، جو سگریٹ پیتا تھا، مرے ہوئے کا آپ ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ کے قریب کریں، اس سے سمیل سگریٹ کی آئے گی، سگریٹ کی سمیل آئے گی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِنْهُ مَا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم. جسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر تم نے کچا لہسن، پیاز، کوئی اس طرح کی چیز کھائی ہے جس سے تمہارے منہ سے جو ہے نا وہ سمیل آ رہی ہے، تو آپ نے مسجد کے قریب نہیں آنا. ایک روایت میں آتا ہے حتی یذهب ریحہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے جب تک اس کی بدبو جو ہے، اس کی سمیل جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے گھر میں آئے نہیں.
یہ تو اس کے لیے جس نے حلال چیز کھائی ہوئی ہے اور جو کام ہی اس طرح کے کر رہے ہیں. اور دیکھیں عجیب بات نہیں ہے یہ کہ ام العبادات کیا ہے؟ ام العبادات کیا ہے؟ نماز ہے. اور ام الخبائث کیا ہے؟ شراب ہے. آج کل ہمارا معاشرہ اور بالخصوص نوجوان ام الخبائث کے کتنا قریب ہے اور ام العبادات سے کتنا دور ہے. ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ ام الخبائث کے اندر لگا ہوا ہے، نشے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ ام العبادات، جو عبادات کی ماں تھی، نماز جو تھی، اس سے وہ دور ہے. اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ جو نشہ ہے اس کا سب سے پہلا سائیڈ فیکٹ کیا ہے؟ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کل مسکر حرام. یہ انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈالتا ہے. شراب حرام کیوں ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا ایک دفعہ نشے کی حالت میں. جب ان کے گھر میں گئے انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو اس وقت نبی علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں اور اس طرح اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لَنَا، تم لوگ ہمارے غلام ہو. اور پھر ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ سورہ کافرون پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے بارے میں آیات نازل کر دی. یہ جو نشہ ہے یہ انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. جب حیا ختم ہو جائے، عقل پہ پردہ پڑے تو حیا چلی جاتی ہے. جب حیا ختم ہو جائے فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو دل میں آتا ہے پھر وہ گناہ کرو. جب حیا ختم ہو جائے، یہ نشہ انسان کی حیا کو ختم کرتا ہے. انسان کے اندر جو غیرت ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے. تو جب یہ غیرت ختم ہو جائے، جب یہ حیا ختم ہو جائے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو گناہ، جس گناہ کے بارے میں تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لے لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیتیں کی تھی صحابہ کرام کو. معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معاذ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، پوری زندگی کے اندر نشے کے قریب نہیں جانا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر برائی کی بنیاد جو ہے، اساس جو ہے، اس کی جڑ جو ہے یہ نشہ ہے. اور 5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فرمایا اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، کیونکہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اصرار کے ساتھ کرنا، دوام کے ساتھ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ بندے کے لیے حلال ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیو، اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انسان کو توبہ کرنی چاہیے. ہم نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کیا ہوا ہے آخری عمر میں جا کے توبہ کریں گے، جب مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے. ہماری سوچ ہے ہماری یہ فکر ہے، یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے. نظریے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی عقیدہ بن چکا ہے کہ توبہ تب کریں گے جب موت کے گھاٹ اترنے لگیں گے، جبکہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آنے والی کل کو زندہ ہونا ہے یا نہیں، اس نے اگلی سانس لینی ہے یا نہیں، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایمان والوں کی علامت بیان کی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں کیا کرتے. وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اس طرح کی ان کی زندگی نہیں ہوتی. اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں. اور یہ 5ویں وصیت کی نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور 6 نمبر پر فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ. اے معاذ کبھی بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگنا تو نے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اے معاذ تو نے میدان جنگ سے کبھی بھی نہیں بھاگنا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، چے جائے تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، تو نے میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں جانا. ایک طرف جو ہے وہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، اللہ کے دین کو مٹانے والے، اور ایک طرف مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ اکبر کا نعرے لگانے والا. ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو اے معاذ تو نے میدان نہیں چھوڑنا. تو اللہ کو ماننے والا ہے، اگر تیرا کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تیرا مقابلہ ہوتا ہے، تیرا آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹاکرا ہوتا ہے، تو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے گا. آج امت مسلمہ جو ہے وہ مجموعی طور پر کافروں کے سامنے پشت دکھائے ہوئے. ساری کی ساری امت مسلمہ آج جو ہے، جتنے ان کے لیڈر ہیں، جتنے ان کے جرنیل ہیں، سارے کے سارے بزدل، سارے کے سارے پیٹھ دکھانے والے، سارے کے سارے میدان جنگ سے بھاگنے والے، میدانوں میں اترنے والے ہی نہیں ہیں.
ان میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمت ہی نہیں ہے، وہ جوان مردی نہیں ہے، وہ شجاعت نہیں ہے کہ یہ کافروں کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ تو ان کے خلاف بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں، یہ تو ان کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہی تو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نوجوان صحابی کو جو ہے نا وہ وصیت کر رہے ہیں کہ اگر کسی کافر کا مقابلہ کرنا پڑے تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ اگرچہ جائے تیرے ساتھ جو ہے وہ کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہیں ہے، سارے کا سارا لشکر شہید کر دیا جائے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں، مگر تو نے میدان جنگ کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اے معاذ کبھی بھی میدان جنگ کو، جب میدان کے اندر اللہ کے دین کی خاطر جب تم میدان میں نکل آئے تو پھر میدان کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ چہ جائے ساری دنیا جو ہے، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دیے جائیں، تو میدان جنگ سے کبھی بھاگے گا نہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، جب لوگوں کے اندر ایسی وبا آئے کہ جس سے موتیں جو ہے نا وہ واقع ہو رہی ہیں، جیسے طاعون کی بیماری تھی، یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی وبا اگر کسی جگہ پر آ جاتی ہے تو اے معاذ وہاں سے پھر بھاگنا نہیں ہے، فَاصْبِرْ، وہاں پہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اور کسی ایسی جگہ پر جانا نہیں۔ یعنی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی وبا نہیں ہے اور آپ نے سنا کہ فلاں شہر کے اندر وبا آ گئی ہے تو پھر اس شہر سے نکل کر اس شہر میں جانا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر کے اندر ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی وبا آ چکی ہے پھر اس شہر سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کوئی اللہ کی طرف سے وبا آ چکی ہے تو پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور 8ویں نمبر پر وصیت کی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اے معاذ اپنے اہل و عیال کے اوپر خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ آج کل نوجوان کو موت پڑتی ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہوئے۔ 2 نمبر دوست جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے انسان کو، جو اس کو اللہ کے دین سے غافل کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ خرچ کرے گا، ان کی پارٹیاں کرے گا، ان کو مزے کروائے گا، اور بہنوں کا کبھی حال تک نہیں پوچھا، ماں باپ کا کبھی حال تک نہیں پوچھا۔ دیکھیں ایسی ہر نشانی آج کے دور میں پوری ہو رہی ہے، یعنی انسان اپنے والدین سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، اور دوست جو ہے وہ دنیا دار رکھے ہوئے ہیں، نہ کسی لحاظ سے دین کے اعتبار سے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے نا الرجل علی دین خلیلہ، دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھیں آپ کے دین ایمان کے اندر اضافہ ہو، کوئی آپ کو اس سے خیر ملے، آپ کو روشنی ملے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال کے اوپر خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، جیسے دوسروں کے اوپر خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہو، حق ان کا زیادہ بنتا ہے، ان پر خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے اہل و عیال کو صرف سزا کے لیے ان پر لاٹھی کا استعمال نہیں، ادب سکھانے کے لیے بھی اپنے اہل و عیال پر لاٹھی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ نبی اسلام کی وصیت ہے، وصیت کی ہے صحابی کو، یہ میری وصیت آپ نے فرمایا یاد رکھنا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے اہل و عیال سے اپنی لاٹھی کو ہٹانا نہیں ہے، وَلَا تَرْفَعْ، نہ اٹھا، عَنْهُمْ ان سے، عَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، عَدَبًا ادب کے ساتھ ان پر لاٹھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأً علق فی بیتہ صوتا، اللہ اس بندے کے اوپر رحمت نازل کرے جس نے اپنے گھر میں ایک کوڑا لٹکایا ہوا ہے، یؤدب بہ اہلہ، جس کے ساتھ وہ اپنے اہل و عیال کو ادب سکھاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی جو اولاد ہے، اس کا جو اہل و عیال ہے، اس پر اس کا اختیار ہونا چاہیے، اس کی گرپ ہونی چاہیے، وہ پوچھ سکے ان سے، وہ اس کی اولاد جو ہے جن کو وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اس کے سامنے شتر بے مہار نہیں ہونی چاہیے، اپنی مرضی کرنے والی، جو دل میں آیا وہ کریں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، شریعت یہ اختیار دے رہی ہے کہ اپنے، اسی لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے نا 10 سال تک ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو، 10 سے 18 سال تک اپنی اولاد کو اپنا غلام بنا کے رکھو، اگر چاہتے ہو یہ دین کے اوپر قائم رہیں 10 سے 18 سال تک ان کو اپنا غلام بنا کر رکھو۔ 10 سے 18 سال تک نخرے دیکھتے ہیں، 18 سال کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ 18 سال کے بعد کہا ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھو 18 سال کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی بھی وضاحت ہے، فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، ادب کی لاٹھی کا استعمال اپنے اہل و عیال کے اوپر رکھنا ہے۔ اے معاذ یہ میری وصیت ہے۔ اور آخری وصیت کی فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی،
اللہ سے خوف کی تلقین کرتے رہا کرو۔ واخفہم فی اللہ، اللہ کے بارے میں ان کو ڈرایا کرو، ان کو تعارف کرایا کرو اللہ کا، ان کو دین کی تعلیمات دیا کرو۔ واخفہم فی اللہ، ہر معاملے کے اندر ان کو اللہ کا خوف یاد دلایا کرو۔ تو یہ وہ وصیتیں تھیں، وہ باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی تھی، وصیتیں فرمائی تھی۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا المیہ ہے۔ ہر ایک وصیت جو ہے واللہ وہ ہم سے جدا ہو چکی ہے، ہر ایک چیز کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نہ ہمارے اندر نماز رہی ہے، نہ للہیت رہی ہے، نہ دین کی تبلیغ رہی ہے، اور نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی قرآن حدیث کی بات اس طرح ہم ویسے ہی نعوذ باللہ پتہ نہیں اہانت سمجھتے ہیں یا تحقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں